کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں۔ مرشد کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہے، کوئی حدیث اور قرآن سے ثابت کرنے والا نہیں۔ تصوف کیوں ضروری ہے، کوئی قرآن سے ثابت کرنے والا نہیں۔ کہاں ہے یہ مواد، کہاں ہے یہ تعلیم اتنی کلیئرٹی کے ساتھ قرآن و حدیث کے ریفرنسز کی روشنی میں؟ سرکار نے دی ہے۔ جن کے سوال ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو جینوئنلی ہدایت کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور یہ جو گدی نشین جعلی ڈبہ پیر ہیں، ان کو سوالات سے نفرت ہے، کیونکہ یہ جاہل ہیں، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں۔ تصوف روحانیت ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں بڑے بڑے سلاسل کے لوگ، بڑے بڑے اولیاء آئے ہیں، اللہ والے تھے، لیکن تصوف کو کلیئرٹی کے ساتھ بیان نہیں کیا، اور جو myths اسپرچویلٹی تصوف کے بارے میں بنی ہوئی ہیں، جو ایلیگیشنز اٹیچ کیے گئے ہیں صوفیوں کے ساتھ کہ یہ بے شرع ہوتے ہیں، یہ نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ بھنگ پیتے ہیں، اور یہ یعنی عجیب و غریب بے تکی حرکتیں کرتے ہیں، بیہودگی میں ملوث ہیں، ان تمام چیزوں، اور قبروں کو سجدے کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، قبروں کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں، ان چیزوں کا جواب نہیں تھا کسی کے پاس۔ لہٰذا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو ہماری نئی نسل تھی، ان کے جو ذہنوں میں سوال تھے ان کا جواب نہیں تھا، ہمارے جو مسلک کے لوگ تھے ان کے پاس جواب نہیں تھا، لہٰذا ان کا جو رخ ہے وہ وہابیوں سلفیوں کی طرف ہو گیا۔ اور پھر قرآن شریف میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو انہوں نے موڑ توڑ کر پیش کیا، کہ جیسے بھئی یہ جو قرآن کی آیت میں لفظ ہے راہب، کہ یہ کچھ راہب ہیں، یہ سونا چاندی لے کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ عربی زبان میں راہب کا لفظ آیا، اور آپ کے مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا صوفی درویش۔ یہ ہے نا سورہ توبہ، ابھی تک دیکھیں وہی لکھا ہوا ہے۔ اب یہ ترجمہ ہے ابو علا مودودی صاحب کا، حیدرآباد دکن کے جید علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور نظام سکہ نے ان کو بڑا پیسہ دے کے مختلف مذہبی عربی کتابوں کا ترجمہ کروایا۔ اب اس جاہل آدمی کو دیکھیں، جاہل اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ قرآن مجید کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، ان کو معلوم نہیں تھا۔ راہب کس کو کہتے ہیں؟ راہب کرسچینٹی میں اس شخص کو کہتے ہیں جو رب کو پانے کے لیے دنیا چھوڑ کے جنگل میں چلا جائے اور دوبارہ دنیا میں نہ آئے، گوشہ نشینی اختیار کر لے۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ہرمٹ، یعنی جو اس سے بھی اچھا ایک لفظ ہے ریکلوس۔ تو اس کی ایک ریلیجس کنوٹیشن ہے لفظ کی، راہب۔ راہب جو ہے کرسچنز میں ہوتا ہے، اور انہوں نے ترجمہ اس کا کیا کیا؟ درویش۔ یعنی کتنی بڑی زیادتی ہے، یہ درویش ہے ہی نہیں اس کا ترجمہ۔ تو یہ سازش کیا تھی کہ تصوف اور صوفیوں کو قرآن سے جاہل، گوار، اجڑ اور گمراہ ثابت کر دو، قرآن سے۔ جب میں کراچی یونیورسٹی سے میں یہ اسلامیات میں ماسٹرز کی ڈگری کر رہا تھا، تو اس کے اوپر میں نے تھیسس لکھا، اس آیت کے اوپر بڑا طویل 120-22 صفحے پر مشتمل میں نے اس کی تشریح لکھی تھی۔ مجھے انہوں نے بلا لیا تھا، یہ کیا ہے؟ وہ جو ڈین تھا اس ڈپارٹمنٹ کا، اس نے بلایا، یہ تم نے کیا لکھا ہے؟ میں نے بتایا میں نے وہی لکھا ہے جو اس کا مطلب ہے۔ کہتا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا یہی مطلب ہے، یہاں پر دو رشتے ہیں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، آپ جو ہے لیکچرر ہیں، اس کے لیے میں تعظیم کرتا ہوں آپ کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیمسٹری اور فزکس نہیں ہے، یہ اسلام ہے، یہ قرآن کی بات ہے، لہٰذا اس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مخاطب ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، اس کا مطلب درویش نہیں ہے، راہب ہے۔ لہٰذا اس نے جتنے بھی میں نے وہ لکھے تھے سب پھاڑ کے قرآن کی آیتیں اور بن میں ڈال دی۔
بڑے پیمانے پر تصوف سے، صوفیوں سے، درویش صفت لوگوں سے مسلمانوں کو دور رکھے جانے کی کامیاب کوششیں کی گئی ہیں۔ اب مسلمانوں میں ہے کوئی راہب؟ ایک لفظ ہے رہبانیت۔ اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لا رہبانیہ فی الدین الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، تو راہب کہاں سے آ گیا اسلام میں؟ جب اسلام میں رہبانیت نہیں ہے تو راہب کہاں سے آیا؟ تو آپ نے اس کا ترجمہ درویش کیوں کیا؟ کتنا ہم یعنی ان کی عزتیں کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے یہ مفسرین ہیں۔ ہم نے بھی دیکھا ہے مزارات کے اوپر جاہل قسم کے بے شرع لوگ جو چرس افیون استعمال کرتے ہیں، نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ اگر ادھر ادھر کریں تو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، لہٰذا ان کے لیے مزارات پر جا کر کونے کانچے میں گھس کے افیون اور بھنگ پینا، یہ سب کچھ کرنا ان کے لیے سیف ہیون ہے، وہ وہاں ان کو جا کے کوئی چھیڑے گا نہیں۔ لیکن جب نوجوان نسل کو یہ پتہ چلتا ارے دیکھو یار مزاروں پر یہ کیا ہو رہا ہے، پھر لوگ جو چونکہ ہم جب کالج میں تھے تو اس طرح کی گفتگو نوجوان کرتے تھے، بحث و مباحثہ ہوتا تھا، اور وہ پھر تنگ آ کر کیا کہتے تھے، اجب تمہارے بزرگ اگر اتنی مدد کرنے والے ہیں، یہ چرسی اور بھنگیوں کو تو اپنے مزار سے بھگا نہیں سکتے، مدد کیا کریں گے یہ ہماری؟ اس طرح کی باتیں کرتے، بے شرع کاموں میں پڑتے، کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں۔ مرشد کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہے، کوئی حدیث اور قرآن سے ثابت کرنے والا نہیں۔ تصوف کیوں ضروری ہے، کوئی قرآن سے ثابت کرنے والا نہیں۔ کہاں ہے یہ مواد، کہاں ہے یہ تعلیم اتنی کلیئرٹی کے ساتھ قرآن و حدیث کے ریفرنسز کی روشنی میں؟ سرکار نے دی ہے۔ یار کتنی صدیاں گزر گئیں، سنی اور وہابی اس مسئلے پر الجھے ہوئے ہیں کہ وسیلہ حرام ہے یا جائز ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ لیکن تف ہے ان مسلمانوں پہ، قرآن میں آ گئی بات کہ وسیلہ تلاش کرو مجھ تک پہنچنے کے لیے، اس کے باوجود وسیلے کو رد کرتے ہیں۔ ان کو کیسے مسلمان سمجھیں ہم؟ اور پھر غلط ترجمہ پڑھ کے نوجوان آج کا اپنی والدین کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے باپ کو کہتا ہے تم کافر ہو، تم قبروں کو جا کے سجدہ کرتے، تم یہ کرتے، تم وہ کرتے۔ والدین کو چاہیے گریبان پکڑ کے چماٹ لگائے اور بٹھائے یہاں پر، اس کو بولے بات کرو، قرآن نکالو، ایسے بکواس نہیں کرو۔ گمراہ کر دیا لوگ۔ طاہر القادری کہتا ہے کوئی ذکر قلب وغیرہ نہیں ہوتا، کوئی قلب اللہ اللہ نہیں کرتا، طاہر القادری کہتا ہے۔ اور حدیث کیا کہتی ہے، غمض عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ۔ اے علی اپنی آنکھیں بند کر تو تجھے اپنے قلب سے کلمے کی آواز سنائی دے گی۔ کیا کہیں ایسے لوگوں کو؟ کف لسان، زبان بند کرو، علی حق پر ہیں لیکن ان کو برا نہیں کہو۔ یہ سرکار گوھر شاہی کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے بے پناہ علم دیا ہے، اور اس علم کی روشنی نے ہمیں وہ یعنی عقلی اور ذہنی شفافیت عطا فرمائی۔ اب ہم غلط ترجمہ دیکھ کے بولتے ہیں یہ کیا ہے، اسی کی وجہ سے تو امت گمراہ ہو گئی۔ پھر مسئلہ کیا ہے دیوبندیوں میں، سنیوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں؟ قرآن موجود ہے پھر بھی نہیں سلجھا سکتے۔ قرآن کیا کہتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اور بے شک ہماری طرف سے تمہاری طرف آیا نور اور کتاب۔ کتاب تو قرآن ہے، نور کون ہے؟ اچھا یہ عالم جو ہیں ہمارے اسلام کے ہوتے بھی سالے جاہل ہیں، عربی بول لیتے ہیں لیکن صرف بولتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ نور واو کا کیا مطلب ہے؟ اردو میں ہے اور، انگریزی میں واو کا مطلب ہے اینڈ۔ تو قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ came to you، میں ویسے ہی ورڈ ٹو ورڈ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ verily جاءکم came to you نور اینڈ کتاب مبین۔ اینڈ کب استعمال کرتے ہیں؟
جب دو چیزیں ہوں. I have a pen and a paper, ہے نا؟ اینڈ اس لیے لگایا نا کہ بھائی دوسری چیز کا ذکر کرنا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ قرآن نے کہا. اور حضور نے خود اپنے بارے میں کیا کہا؟ انا من نور اللہ والمؤمنین من نوری. اس کے باوجود حل نہیں ہوا مسئلہ ان کا، اس لیے کہ یہ دونوں سالے جہنمی ہیں، یہ مسئلے کو سلجھانا چاہتے ہی نہیں ہیں. پھر مسئلہ ہے شاہد ظاہر ہونے، حاضر اور ناظر کا، ہے نا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. شاہد کس کو کہتے ہیں؟ آئی وٹنس. محمد رسول اللہ کو آئی وٹنس بنا کے بھیجا ہے، شاہد بنا کے بھیجا ہے، دیکھنے والا، ناظر. چند سال کے لیے ہے قرآن، وہ اپنے زمانے میں دیکھ رہے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی آیت اس وقت تک کے لیے تھی، تو آپ ہٹاؤ، ہم کو پھر کیوں پڑھا رہے ہو؟ اب قرآن ختم ہو گیا یہ. اگر ایک آیت 23 سال کے لیے تھی، 63-60 کی عمر میں حضور چلے گئے، اب وہ آیت بیکار ہو گئی تو باقی امت کا کیا ہوگا؟ امت بھی وہیں ختم ہو گئی ہوگی نا. کیا قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ کو صحابہ پر شاہد بنا کے بھیجا ہے؟ اپنی امت پر شاہد بنا کے بھیجا ہے. حضور کے دور کے بعد امت ختم ہو گئی تھی، تو اب جو ہم امتی ہیں ہمارے اوپر شاہد کون ہے اگر حضور نہیں ہے تو؟ ہم لاوارث ہیں؟ Are we not being attended by anyone؟ ارے بھائی صرف چند لوگوں کے لیے شاہد بنا کے بھیجا تھا، ہمارا کیا ہوگا؟ ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں کیونکہ جاہل ہیں. اسلام کے یہی اصول ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اسلام کا اصول. علم کے بارے میں بھی یہی ہے، عالم اللسان عالم القلب. حضور نے فرمایا دو طرح کا علم، علم علمان، علم اللسان ھذا حجت اللہ علی الناس، کہ ایک زبان کا علم ہے جو اللہ کی طرف سے آرگومنٹ ہے انسانوں کے ساتھ اور کچھ نہیں ہے. اور پھر دوسرا کہا علم القلب، دل والا علم، ھذا علم النافع، یہ وہ علم ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے گا. تو زبان والا علم فائدہ نہیں پہنچائے گا، وہ صرف منہ ماری ہے. یہ علم فائدہ پہنچائے گا. یعنی تصوف کی ہر رگ حیات پر مدلل گفتگو عطا فرمائی سرکار گوھر شاہی. جائیں کسی بریلوی کسی شیعہ کے پاس جا کے پوچھیں، وہ تو صرف نعروں میں مست ہیں. ابھی اس کا نعرہ لگاؤ، کل اس کا نعرہ لگاؤ، کہ آج اس کے لیے رو، کل اس کے لیے رو، اور کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ دیکھیں علم کیسا ہے. دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، وہ جس کی نظر زلزلہ عالم افکار. یہ گفتگو سن سن کے ابھی جو MFI کے لوگ ہیں، اگر یہ اپنے ہوش و حواس میں کہیں مولوی سے ٹکرا جائیں تو چیر پھاڑ کے رکھ دیں، اتنا علم ان کے پاس آ گیا. باقی لوگوں کو تو چھوڑو، سوامی جی کو دیکھو. یہ سوامی جی اگر کسی مولوی سے ٹکرا جائیں تو اس کو قرآن اور حدیث کی حوالے دے دے کے اس کو جو ہے نا رولا دیں، اس کو بولیں کہ بیٹا یہ لباس تیرے لیے صحیح ہے.